السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ نمبر 1، انسان کے جو پیشاب اور پخانہ نکلنے کی 2 جگہیں ہیں، ان میں سے بھی کسی طرح کی کوئی چیز نکلے، یعنی پیشاب کے قطرات وغیرہ یا اسی طرح پخانے وغیرہ کی شکل میں کوئی چیز اگر نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی پیشاب اور پخانہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسی طرح سے ہوا نکلنا۔ ہوا کے بارے میں 2 چیزیں ہیں کہ اگر ہوا کے بارے میں شک ہو کہ ہوا نکلی ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وسوسہ ہے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اس وقت تک تم اپنی ہوا کے نکلنے کا یقین نہ کرو حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یہاں تک کہ تم بدبو محسوس کر لو یا تمہیں آواز آ جائے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ ہوا ایسی ہو جو آواز والی ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ آواز والی اگر نہیں تو اس سے کم از کم انسان بدبو محسوس کر لے، تو ایسی ہوا بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ نمبر 3، نیند ایسی کہ جس سے انسان یعنی بے ہوش ہو جائے۔ بے ہوشی سے مراد ایسی نیند کی جس سے جو ایک مکمل نیند ہو، خاص طور پہ علماء نے اس کی تعریف یہ کی کہ وہ نیند جو انسان ٹیک لگا کے لے، جس سے انسان کی کمر جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ ٹچ ہو اور پھر نیند آئے، ایسی نیند سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین وکاء السہ، آنکھ جو ہے یہ ایک چوکیدار کا کام کرتی ہے۔ اذا نامت العینان استطلق الوکاء، جب آنکھیں سو جائیں تو چوکیدار جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، یعنی سیکیورٹی جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان سو جائے ٹیک لگا کے، اور ٹیک بھی مکمل ٹیک ہو جس سے انسان کے گرنے کا خدشہ نہ ہو، تو ایسی نیند بھی انسان کے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ یہ تفصیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر انسان نماز کے لیے صف میں بیٹھا اور ہلکی پھلکی نیند آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے نماز کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، انتظار کر رہے ہوتے تھے، تو ہم اتنا سوتے تھے کہ ہماری ٹھوڑیاں ہمارے سینوں کے ساتھ لگ جاتی تھیں، تو اللہ کے رسول آتے تو ہم اسی حالت میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ ایسی نیند جو ٹیک کے بغیر ہو، چاہے وہ کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، زوال العقل، انسان کی عقل چلی جائے، انسان کو ہوش نہ رہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، انسان اپنی شرمگاہ کو بغیر پردے کے اور بغیر کسی چیز کے، یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے انسان اگر اس کو ٹچ کرتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے من مس فرجہ فلیتوضا، جو بندہ اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے۔ نمبر 5 اور 6 یہ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک مزی ہے اور ایک ودی ہے۔ یہ کچھ پانی کے قطرات ہوتے ہیں جو شہوت کی وجہ سے انسان کے شرمگاہ سے نکلتے ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے مقداد نامی صحابی کو کہا کہ تم اللہ کے رسول سے پوچھ کے مجھے بتاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فیہ وضو، اس کے اندر وضو ہے۔ اس کے بارے میں یاد رہے کہ مزی اور ودی جو ہیں یہ دونوں انسان کی شرمگاہ سے شہوت کے ساتھ نکلتی ہیں، اور یہ ایسی شہوت ہوتی ہے جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہو گیا، یہ غلط ہے۔ اس سے صرف وضو ختم ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا، انسان اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھو کے وضو کر لے، اور اگر ان چیزوں کے اثرات اور نشانات کپڑے پر دیکھے تو اپنی شلوار والے حصے پر، اس حصے پر پانی کے چھینٹے مار لے، صرف اس کے لیے کافی ہوگا۔